السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے صداقت علی اور آج ہم بات کریں گے کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں۔ یہ ہے آج کی گفتگو کا موضوع۔ دیکھیں، جو آج ہمارے حالات ہیں اور جو ہمارے رویے ہیں، اس سے یہ ہے کہ ہم یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہم تو غلط بات برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ جو بات برداشت کرنے والی ہوتی ہے وہ ہوتی ہی غلط ہے، کیونکہ صحیح بات تو ہر کوئی مان لیتا ہے، جو بات درست ہے، جو سمجھ میں آتی ہے، وہ تو ہر کوئی مانتا ہے۔ جو اصل برداشت کرنا ہوتا ہے وہ غلط بات ہی ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ اس کو ہم سیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہمان ہیں ان کو اپنے گھروں کے اندر لے جائیں اور ان کی خوب خدمت کریں۔ تو صحابہ کرام ایک ایک آدمی کو لے گئے اور ان کی خدمت کی، اور ایک آدمی اس طرح کا تھا جو بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا اور لوگوں کو اس کی عادت کا پتہ تھا کہ یہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ اب باقی سارے لوگ گھروں کے اندر چلے گئے ہیں اور ان کی خدمت ہو رہی ہے۔ وہ ایک آدمی جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا، کیونکہ باقی لوگوں نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس کی عادات بہت خراب تھی، لوگوں کو بہت زیادہ پریشان اور تنگ کرتا تھا، اس لیے کوئی اپنے ساتھ اس کو لے کے ہی نہیں گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ لوگوں کو بڑا پریشان کرتا ہے، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اپنے گھر میں لے کے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خدمت کرنے کے لیے گھر کا جتنا کھانا تھا اس کے آگے رکھ دیا، اور وہ اتنا تھا، اس کی عادات اتنی خراب تھی، وہ جان بوجھ کے سارے گھر والوں کا کھانا اکیلا کھا گیا اور گھر والے سارے بھوکے رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے لیے علیحدہ ایک کمرے کا انتظام کیا جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاف ستھرا بستر اس کے لیے رکھا اور اس کا بہترین انتظام کیا رہائش کا۔ جب اس نے کھانا اتنا کھایا تھا تو رات کو اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور اس کو موشن لگ گئے، اور وہ ساری رات اتنا زیادہ پریشان ہوا اور وہ موشن کرتا رہا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ستھرا بستر وہ بھی گندا کر دیا، اور یہ سارا کچھ کر کے وہ بھاگ گیا، بتایا بھی نہیں وہ کہاں جا رہا ہے، سارا کچھ اس نے کیا، سارا بستر گندا کر دیا، سارا کمرہ بھی گندا کر دیا اور خود وہ بھاگ گیا۔ پھر صبح ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ کمرے کے اندر وہ خود بھی موجود نہیں ہے، سارا کمرہ گندا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صاف ستھرا اور پاکیزہ بستر تھا وہ بھی گندا ہے، ناپاک ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو دھویا اور خود ہی دھو رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام آئے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور غصہ بھی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ اس آدمی کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ وہ بندہ جو بھاگ کے گیا تھا وہاں سے اور سارا کچھ وہ کمرہ گندا کر کے چلا گیا تھا، اس کی ایک قیمتی چیز تھی وہ وہاں پہ رہ گئی۔ السلام نے وہ چیز دیکھی، وہ کمرے کے اندر موجود ہے، تو آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ لینے کے لیے واپس آئے گا، اور وہ آیا۔ جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بستر دھو رہے ہیں اور اس کی گندگی اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ وہ اتنا زیادہ شرمندہ ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو منع کیا کہ اس بندے سے کچھ نہیں کہنا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر دھو دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہو کے اس کو ملے ہیں، اس کو ویلکم کیا ہے اور بتایا کہ آپ کی فلاں چیز یہاں پہ رہ گئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھا کے دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیز کتنی اچھے طریقے سے اس کو برداشت کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہیں کہا کہ تو نے بستر گندا کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو نے گھر کا سارا کھانا کھا لیا ہے، آپ کا اخلاق اچھا نہیں، کوئی بات بھی نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے ناگواری کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، اور امت کے لیے اس کے اندر یہ سبق تھا کہ اپنے اندر برداشت کس طرح پیدا کرنی ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے کہ غلط بات کو یا غلط کام کو برداشت کرنا۔ اگر بندہ ایک وقت میں اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے یا ایسی بات ہو جائے جو بہت بڑی ہے یا بہت زیادہ غلط ہے، اور اس وقت بندہ بولے نہ، اس کو برداشت کر لے، تو یقین جانے جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو اس کے جو ثمرات ہیں اس برداشت کے اور اس وقت چپ رہنے کے، وہ بعد میں بندے کو حاصل ہوتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چپ تھی، یہاں پہ جو میں نے حوصلہ کیا تھا، اپنے اندر برداشت پیدا کی تھی، اس کا ہمیں انعام کیا ملا ہے۔ اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنی اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں
اور ایک دوسرے کی بات کو بالکل برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات کو بالکل سنتے نہیں، اہمیت نہیں دیتے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کہیں پہ رہتے ہوئے ایک ادارے کے اندر یا ایک گھر میں رہتے ہوئے آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی کسی کے خلاف بات کر دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اپنے اندر معاف کرنے کی صلاحیت کو پیدا کرنا چاہیے۔ اگر بندہ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لے گا تو انشاءاللہ زندگی کے اندر اس کے لیے بہت سارے انعامات ہیں برداشت کے اوپر۔ بہت سارے مواقع زندگی میں اس طرح کے آتے ہیں جب بندہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار فلاں ٹائم میں جو میں نے بات کی تھی اگر وہ نہ کی ہوتی تو یوں ہوتا، تو یہ موقع آئے کہ آپ بعد میں سوچیں اور پھر پچھتائیں، تو جو موقع آپ کے پاس ابھی ہے، موجود ہے، اس میں آپ سیکھ لیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اپنے اندر حوصلہ اور برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ لوگ اگر آپ کے لیے باتیں کرتے ہیں، آپ کو جلی کٹی سناتے ہیں، تو اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں اور خندہ پیشانی سے ان باتوں کو برداشت کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی شخصیت سنورے گی، اور شخصیت سنورتی ہے جب بندہ دوسروں کی باتیں سنتا ہے۔ حقیقت کے اندر بھی اس کے اندر اگر وہ چیز خرابیاں موجود ہیں تو بندہ اس سے نکھرتا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔